اللہ اللہ اشہد ان لا الہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وباسمه العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال جل وعلا وقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة رواہ احمد۔ محترم حاضرین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلام کے غیور اور باہمیت نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا، شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام کے لیے، بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد اگر میں یہ عرض کروں کہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آدمی خود پرہیزگار بن جائے،
بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال کے ساتھ پرہیزگار بن جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ جتنا زیادہ اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اتنی ہی ضرورت اپنے ماتحت زندگی بسر کرنے والوں کی اصلاح بھی ہے، اتنی ہی ضروری۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تمہید، کوئی تمہید نہیں باندھی اللہ رب العالمین نے، ڈائریکٹ کہا آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اس لیے کہ جہنم کی آگ جو بھڑکائی جائے گی اس کا جو ایندھن ہے وہ لوگ ہیں اور وہ پتھر ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، اوثان و اصنام ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو طبیعت کے بھی سخت ہیں، جن کا ظاہر بھی سخت ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی وہ شدید ہیں اور باطنی اعتبار سے بھی وہ مزاج کے سخت ہیں۔ جہنم کی آگ سے بچانے کی تلقین کرنے کے ساتھ ہی جہنم پر مقرر فرشتوں کے اوصاف اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ دنیا میں کسی تعزیر، کسی سزا، کسی عذاب اور کسی بھی آزمائش سے بچنے کے تو نت نئے طریقے ہیں۔ لوگ لے دے کر کے رشوت کے ذریعے مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ کوئی بھی رشوت قبول نہیں کریں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، سخت طبیعت کے فرشتے ہیں، شداد، جن کا ظاہر بھی سخت ہے، یعنی وہ کچھ لینا دینا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور جو انہیں ڈیوٹی دی گئی ہے اس کو پورا کرنے میں، اس کی انجام دہی میں انہیں کوئی رحم نہیں آئے گا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، دنیا میں تو رشوت لے کر بہت سے لوگ اپنے وعدے سے، اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں، لیکن جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہی ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس پوری آیت کریمہ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی تلقین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مسلم معاشرے میں مساجد میں بہت بڑی تعداد اگر مسلمانوں کی ہے تو ان میں ایک خاصی تعداد بزرگوں کی ہے۔ نوجوان مساجد اسلامی سے بے بہرہ ہیں، دور ہیں۔ بڑی تعداد میں مسلم نوجوان نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسلامی تہذیب کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ مغربیت نے ہر طرف پیر پسار لیے ہیں۔ معقولات و مشروبات ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا پہننے اوڑھنے کے آداب اور اطوار ہوں، مغربی کلچر نے، انگریزی تہذیب و تمدن نے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب عربی اسلوب قدامت پسندی سے باور کیا جاتا ہے۔ حیرت اور استعجاب ہے، تعجب کی انتہا ہے کہ مسلم گھرانے کا ماحول یہ ہے کہ صبح جب پیرنٹس سوتے رہتے ہیں تب بچے اٹھ کر عربی پڑھنے جاتے ہیں۔ لباس کی کوئی فکر نہیں ہے، صفائی کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عربی پڑھنے جا رہے ہیں۔ جن قواعد میں وہ عربی پڑھتے ہیں وہ قواعد آپ دیکھ لیں، ان کے کتنے صفحات پھٹے ہیں، جو کپڑے وہ پہنے ہوئے ہیں وہ کتنے آلودہ ہیں، ان کا ظاہر کتنا آلودہ ہے، کسی کی ناک بہ رہی ہے، کسی کی رال ٹپک رہی ہے، عربی پڑھنے جا رہے ہیں۔
اور جب وہ عربی پڑھ کر گھر لوٹتے ہیں تو اس وقت ماں باپ اٹھ کر فریش ہو چکے ہیں. اب وہ اپنے بچے کو بھی فریش کرتے ہیں, اسے اچھا یونیفارم پہناتے ہیں, ساکس شوز پہناتے ہیں, ٹائی لگاتے ہیں, اسکول کا کارڈ لگاتے ہیں, اور اس کے بعد بڑے اہتمام سے انگلش میڈیم اسکول کے حوالے کر کے آتے ہیں. اسکول سے نکلنے والا ہر سرکولر, وہاں پاس ہونے والا ہر قانون موجودہ مسلم پیرنٹس اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں, اسے قبول کرتے ہیں, اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر عربی میں وہ بچہ کمزور ہے تو بجائے بچے کی تربیت کے وہ عربی استاد کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. ہمارے بچے کو ہاتھ نہیں لگانا. جب کسی معاشرے میں یہ چیز عام بن جائے, بلکہ اس معاشرے کی تہذیب بن جائے, سوچنے اور سمجھنے کا معیار اتنا گھناؤنا ہو, عربی اسلوب اور عربی لغات کا انحطاط اور گراوٹ اور اس کا گراف اتنا نیچے پہنچ جائے, تو اس معاشرے کے بچے محمد بن قاسم کا روپ کیسے لے سکتے ہیں؟ آج دنیا کو ابراہیم کی ضرورت ہے, آج دنیا کو صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے, آج دنیا کو محمد بن قاسم کی ضرورت ہے. وہ بچے اسی معاشرے میں پیدا ہوں گے جو دنیا کو بتائیں گے کہ روئے زمین پر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی, نظام چلے گا تو صرف اللہ کا. کروڑوں کی تعداد میں مسلمان مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں, انہیں ظلم و جور سے اگر کوئی نکالے گا تو اسی معاشرے سے وہ لوگ پیدا ہوں گے. لیکن کب؟ جب والدین اس نظریے سے سوچیں گے, جب والدین کی تربیت اپنے بچوں کے تئیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ہوگی. اچھے اور برے والدین کی مثال اچھے اور برے مالی اور کسان کی طرح ہے. آپ ایک کسان کو دیکھیے, اگر وہ بیج کی بوائی میں, زمین میں بیج بونے میں پورا احتیاط کرے, زمین کو پانی فراہم کرنے میں پورا لحاظ رکھے, فصل اگنے کے بعد اس کی پوری رہنمائی کرے, دیکھ بھال کرے, کٹائی کے وقت اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے. لیکن ایک دوسرا کسان ہے جو زمین کی رویدگی, زرخیزی, بیج کے بونے سے لے کر اس کی کٹائی تک اپنے کھیت پر دھیان نہ دے تو کٹائی کے وقت اسے خوشی نہیں ملتی. دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ زمین میں جو بویا جاتا ہے کٹائی اسی کی ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ببول بونے کے بعد آم توڑے گئے, جو بویا جاتا ہے کٹائی اسی کی ہوتی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم اپنا بہتر مستقبل, ایک کامیاب فیوچر اگر ہم چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں. دنیا میں بھی ہم اپنے آنکھوں کے سامنے پھلوں سے لدے ہوئے درخت دیکھیں گے, اور اللہ رب العالمین کے پاس اس کا جو اجر اور انعام ملے گا وہ مستعد ہے, وہ ایکسٹرا ہے. اگر ہم نے صحیح معنوں میں بوائی نہیں کی, صحیح معنوں میں سچائی نہیں کی, صحیح معنوں میں کھیتی کی دیکھ ریکھ نہیں کی, ماحولیات سے, جراثیم سے, معاشرے کے وائرس سے ہم نے اپنے بیج اور کھیتی کی حفاظت نہیں کی, تو ہمیں اچھی فصل کی امید نہیں لگانی چاہیے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلم والدین اپنے بچوں کی اسلامی تربیت پر سنجیدہ ہوں. اسلامی تربیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کر مدارس اسلامیہ کے حوالے کریں. اسلامی تربیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. میں یہ بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم
ہم صرف مدارس اسلامیہ میں اپنے بچوں کو پڑھائیں. آپ جس زبان میں ماہر کرنا چاہتے ہیں, جس فیلڈ میں بچے کو ماہر فن بنانا چاہتے ہیں, اس فیلڈ کے ساتھ اگر اپنے ماحول میں, اپنے گھر میں اسلامی تربیت کو ہم نے اگر ملحوظ رکھا تو وہ جس فیلڈ میں بھی رہے گا وہاں سکسیسفل رہے گا, وہاں کامیاب رہے گا. اس سے پہلے کہ میں کچھ اور باتیں کروں, مغربیت کی دنیاوی ترقی جو بظاہر چمک اور دمک ہے, جو ترقی ہے, اس کے پیچھے جو راز ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. ایشیائی ممالک میں اور مغربی ممالک کے والدین میں جو فرق ہے وہ ایک بڑا فرق ہے اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر. مغربی ممالک میں والدین اپنے بچوں کی چاہت کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے کس فیلڈ میں دلچسپی رکھتا ہے. اگر وہ کھلونے بار بار توڑ کر اسے بناتا ہے تو پیرنٹس اس پر دھیان دیتے ہیں کہ اس کا دماغ میکینیکل لائن میں زیادہ چلتا ہے, کسی چیز کو توڑ کر بنانے پر اس کا زیادہ دماغ ہے, لہذا اس کی اس فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے اسی لائن میں داخل کرتے ہیں, اس کی دلچسپی کو معیار بناتے ہیں. لیکن ایشیائی ممالک میں باپ فیصلے کرتا ہے مجھے کس بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے اور کس بیٹے کو انجینئر بنانا ہے. اس کا ایک بڑا خمیازہ, اس کا ایک بڑا نقصان بر صغیر میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ میڈیکل لائن میں جس بچے کی کوئی دلچسپی نہیں تھی, باپ نے پہلے ہی ٹھن لیا تھا, لہذا نہ باپ کو اپنا مقصود حاصل ہوتا ہے, نہ بیٹا ہی خوش اسلوبی سے وہ حق ادا کر پاتا ہے. جبر اور استبداد والدین کی طرف سے بچوں کی تربیت کو لے کر انہیں بے راہ رو کرنے کے لیے کافی ہے. ذہنی, جسمانی, ہر طرح سے ڈپریشن کا شکار کرنے کے لیے کافی ہے. وہ ایک ایسے دو راہے پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ طبیعت کچھ کہتی ہے اور پیرنٹس کچھ کہتے ہیں. ہمیں اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. میں نے یہ بات یہاں پر اس لیے پیش کی ہے کہ ہم اپنے بچے کو سائنسداں بنائیں, ہم اپنے بچے کو کسی بھی فیلڈ میں ماہر فن بنائیں, لیکن اگر اس کے ساتھ ہم اپنے مذہبی تربیت کو, اسلامی تربیت کو نظر انداز نہ کریں تو وہ کسی بھی فیلڈ میں ماہر فن بن سکتا ہے, کیونکہ اسلام دین فطرت ہے, قدم قدم پر اسلام نے رہنمائی کی ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک باپ کی حیثیت ایک طبیب کی ہے, ڈاکٹر کی. آنے والے ہر مریض کو وہ ایک ہی دوا نہیں دیتا, پہلے مرض کی تشخیص کرتا ہے. مرض کی صحیح تشخیص اس مرض کا آدھا علاج ہے. وہی ڈاکٹر کامیاب ہے, وہی طبیب اور حکیم کامیاب ہے جو مریض کے مرض کو پہچان لے. مرض کی صحیح شناخت, مرض کی صحیح پہچان و معرفت, مرض کی صحیح تشخیص اس مرض پر قابو پانے کا راستہ ہے, آدھا علاج ہے. اگر باپ طبیب کے انداز سے نہیں سوچے گا اور اپنے سب بچوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکے گا تو وہ بہتر باپ ثابت نہیں ہو سکتا. ان کی صلاحیتیں اور ان کی دلچسپیوں کو بچپن سے, کمسنی سے مد نظر رکھنا ایک بہتر باپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا فلاں بیٹا کس فن میں مہارت رکھتا ہے. ہم نے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہزاروں بچے مدارس اسلامیہ کے حوالے اس قوم نے کیے ہیں, لیکن وہ بچے ہیں جو سماج اور معاشرے کے بگڑے ہوئے ہیں, جن کا دماغ اسکول میں نہیں چلتا, دیگر شعبوں میں نہیں چلتا. باپ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے
حافظ قرآن بنانا ہے، اسے مدرسے میں داخل کرنا ہے، انجام ہمارے سامنے ہے۔ علماء کرام کی بہتات ہے لیکن اصلاح نام کو نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ جو ہونہار، ذہین، دور اندیش، سنجیدہ طالب علم اور بچہ ہے، اسے عربی ماحول سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ نظریہ بھی ایشیائی ممالک کے والدین کی انتہائی ناانصافی اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں بچوں کی تربیت کی طرف اللہ رب العالمین نے کس طرح سے اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے صحیح بیوی کا انتخاب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا تو پوری فائدے کی چیز ہے، فائدے کا سامان ہے، لیکن دنیا کا سب سے بہتر فائدہ نیک شریک حیات ہے، نیک مزاج بیوی ہے۔ کیونکہ بچوں کا پہلا مدرسہ، پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے۔ شیخ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا تھا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ ماں کی گود سے ملنے والی تربیت یہ پتھر کی لکیر کے مانند ہے۔ ماں نے جو سکھایا ہے بچے کو، بڑھاپے میں بھی وہ بچہ بھولتا نہیں۔ میری ماں نے یہ تلقین کی تھی۔ لہذا سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ بیوی نیک مزاج ہو۔ بیوی اگر مریم ہوگی تو بیٹا، ماں اگر مریم ہوگی تو بیٹا عیسیٰ ہوگا۔ ماں اگر ہاجرہ ہوگی تو بیٹا ذبیح اللہ اسماعیل بنے گا۔ بوڑھا باپ اگر جوان بیٹے سے کہے گا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا اس سلسلے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو بچہ بلا جھجک کہے گا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ وہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے مجھ سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا میں کوئی احتجاج نہیں کروں گا، آپ کر گزریے۔ بیٹے کی تربیت اگر بہتر ہوگی تو والدین کے ساتھ دنیا میں اس کا بدلہ ظاہر ہوگا۔ نیک مزاج بیٹا کبھی والدین کو منہ نہیں چڑھائے گا، کبھی غلط نہیں ٹھہرائے گا، کبھی ان کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے والدین نے اپنی نگرانی میں اس کی تربیت کی ہے، اسلامی نکات کو بنیاد بنا کر اس کی تربیت کی ہے۔ تو ماں اگر مریم ہوگی تو بیٹا عیسیٰ ہوگا، ماں اگر ہاجرہ ہوگی تو بیٹا ذبیح اللہ اسماعیل بنے گا۔ صالحہ اور فروخ کا تاریخی واقعہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک بڑے امام اس امت کے امام عبد الرحمن ربیعۃ الرائے سے مشہور ہیں۔ ان کے والد صاحب جناب فروخ 30 سال کے لیے کسی سفر پر گئے۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ سفر 30 سال کا ہوگا، لیکن 30 سال لگ گئے۔ سفر پہ نکلتے ہوئے اپنی بیوی کو 40,000 دینار سونے کے سکے عطا کیے اور کہا کہ تم اپنے طریقے سے اسے اچھے مصرف میں استعمال کرنا۔ 30 سال کے لمبے عرصے کے بعد جب شوہر اپنے گھر پہنچا، مسجد میں داخل ہوا اپنے علاقے کی، اور مسجد میں نماز کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک بڑے وجیہ الفطرہ جا وہ جلال والے شیخ لوگوں کو درس دے رہے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر یہ بوڑھا باپ بڑا متاثر ہوا کہ یہ جو بھی ہیں بڑے اونچے مقام اور فضل والے ہیں۔ اپنے گھر گئے،
اپنی بیوی سے 30,000 دینار کے بارے میں باز پرس کی کہ تم نے کہاں صرف کیا؟ کہا تمہارے جانے کے بعد میں نے وہ ساری رقم اپنے بیٹے کی تربیت پر خرچ کی ہے۔ آپ مسجد گئے تھے، آپ نے وہاں کسی کو دیکھا، کہا میں نے آج اسلام کی تعلیمات جو سیکھی ہیں، آج جتنا میں متاثر ہوا ہوں اس سے پہلے کبھی کسی سے اتنا متاثر نہیں ہوا۔ کہا وہ تمہیں 30,000 40,000 دینار زیادہ پسند ہے یا وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے شیخ زیادہ پسند ہے؟ کہنے لگے وہ شیخ سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ کہنے لگے خوش ہو جائیے کہ وہ آپ کے فرزند ہیں، میں نے ان کی اسلامی تربیت پر پوری رقم صرف کی ہے۔ بڑی دعائیں دیتے رہے، اور یہی بچہ وقت کا ایک بڑا امام ربیعۃ الرائے کی شکل میں رونما ہوا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ باپ کو تو معاشی مصروفیات ہوتی ہیں، وہ عموماً گھر کے باہر رہتا ہے، بڑی ذمہ داری بچوں کی تربیت کی ماں پر منحصر ہے، ماں کی طرف منسوب ہے، لہذا ماں کا نیک ہونا یہ بچوں کے لیے بڑی قیمتی اور سنہری بات ہے۔ جن لوگوں کی شادیاں اور نکاح نہیں ہوئے، وہ کسی بھی لڑکی سے رشتے کے وقت صرف اس پہلو پر غور نہ کرے کہ یہ میری بیوی ہوگی، بلکہ اس سے زیادہ اس پہلو پر غور کریں کہ یہ میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ ایک اچھی بیوی اچھی ماں ثابت ہو سکتی ہے، ایک نافرمان بیوی ایک اچھی ماں ثابت نہیں ہو سکتی۔ جب لوگ رشتوں کی تلاش میں نیک مزاج بیویوں کو، نیک مزاج لڑکیوں کو ترجیح دیں گے، تو لوگ اپنی بچیوں کو مغربی کلچر سے نکال کر مدارس اسلامیہ اور اسلامی تہذیب و تمدن کے حوالے کریں گے، اپنی بچیوں کو آداب سکھائیں گے، اپنی بچیوں کو پہننے اور اوڑھنے کے طریقے سکھائیں گے، انہیں حیا اور پردہ داری سکھائیں گے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ اگر ہماری بچی نیک مزاج نہیں ہوگی تو اس کا پیغام نہیں آئے گا۔ آج تو لوگ مال دیکھتے ہیں، ڈگریاں دیکھتے ہیں، خوبصورتی پر محدود ہو گئے ہیں۔ حسب و نسب ہو، رنگ ہو یا مال و دولت ہو، ان کی حیثیت سیرت کے بعد ہے۔ ایک مومن نیک سیرت لڑکی کو ترجیح دیتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے کی بننے والی ماں ہے۔ اس کی گود اگر اسلامی ہوگی تو اس گود میں پلنے والے بچے اسلامی ہوں گے۔ جب ماں کو ہی شرک اور توحید کی تمیز نہیں ہے تو اپنے بچوں کو کیسے شرک کے اور شرک والے معاملات سے روکے گی؟ ماں کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے تو وہ کیسے اپنے بچے کو حرام چیز سے روکے گی؟ لہذا باپ کا تو نیک ہونا ضروری ہی ہے، باپ سے زیادہ ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اسلامی تربیت کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی ضرورت ہے کہ بیوی نیک ہو، دوسری ضرورت ہے کہ دعا کا اہتمام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قرآن میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار تو اپنی طرف سے مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ سے جب بھی اولاد مانگیں تو صالح اولاد مانگیں۔ نافرمان اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے، یہ ہمیں بتایا کس نے؟ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ ہم سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، دیکھا آپ نے، دیکھیں گے سورۃ الکہف میں ہے کہ حضرت خضر نے سمندر کے کنارے ایک بچے کی گردن مروڑ کر اس کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جرح کی، کیوں مارا؟ قتلت نفسا زکیۃ، ایک بے قصور انسان کو تم نے مارا ہے۔ بعد میں حضرت خضر نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان تھا،
گویا خضر اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قصے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ پیغام دیا کہ بچوں کا نافرمان ہونے سے بہتر ہے ان کا نہ ہونا. لہذا جب بھی بچوں کے لیے دعائیں کی جائیں تو صالحیت کی دعائیں کی جائیں, پاکیزگی کی دعا کی جائے. دیکھیے سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, حضرت زکریا فرماتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, بار الہ تو اپنی طرف سے مجھے پاک ذریت عطا فرما. ناپاک, نجس, گندی اور نافرمان اولاد مجھے نہیں چاہیے, مجھے پاک ذریت عطا فرما. فبشرناہ بیحییٰ, تو ہم نے زکریا کو یحییٰ کی خوشخبری دی. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت ابراہیم کے بارے میں فبشرناہ بغلام حلیم, جب ابراہیم نے ہم سے صالح اولاد مانگی تو ہم نے انہیں حلیم بچے کی خوشخبری دی. حلیم کہتے ہیں 100% قوت برداشت رکھنے والے کو. غصہ دلایا جائے اور غصہ نہ آئے, اس کو کہتے ہیں حلم, تحمل. ہم نے حلیم بچے کی خوشخبری ابراہیم کو دی. گویا دعاؤں میں بھی صحیح معنوں میں صالحیت کا تقاضا ہو. اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کی آخری رکوع میں عباد الرحمن کا تذکرہ کیا اور فرمایا یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, بار الہ تو ہمیں ہماری بیویوں سے, ہمارے جوڑوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یعنی ایسی اولاد ہو کہ ہم جب انہیں دیکھیں تو ہمارے دل کو سکون ملے, وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ سے جب بھی رجوع کریں تو نیک اولاد کے لیے دعا کریں. جیسے اور چیزوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ایسے ہی اولاد کی نیکی کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں. مثلا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. بار الہ اس بے آب و گیا زمین میں جہاں نہ پانی کا کوئی سبب ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی پودا ہے, انتہائی بنجر اور پتھریلی پہاڑی علاقہ ہے, پتھریلی زمین ہے, یہاں میں اپنی بیوی ہاجر کو اور اس کے بچے اسماعیل کو اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تیرا گھر بیت اللہ ہوگا, خانہ کعبہ ہوگا, یہ اس کے قریب میں رہیں گے تو نماز کا اہتمام کریں گے. لیقیموا الصلاۃ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے اسماعیل کو وہاں پر اللہ کے حکم سے چھوڑا. ربنا لیقیموا الصلاۃ. میں چاہتا تو سرسبز و شاداب علاقے میں ان کو رکھتا, لیکن یہ جتنا تیرے گھر کے قریب ہوں گے اتنا تجھے یاد کریں گے. تو اپنے بچوں کی نیک تربیت کے لیے کوششیں بھی کی جائیں, اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انہیں شرک کی آلودگی سے دور کیا جائے اور اس کے لیے بھی دعا کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی رب اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. میرے پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو, میری آل اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. ہمیں تو نے توحید کی ہدایت دی ہے, بار الہ ہماری پوری نسل کو, ہماری پوری ذریت کو توحید کی ہدایت دے اور شرک کی آلودگیوں سے, نجاست سے بچا لے. تو صرف بچوں کے وجود ہی کی نہیں, بچوں کی پیدائش ہی کی نہیں, بچوں کی صالحیت کی اور ان کی توحید کی دعائیں بھی کی جائے. اور آگے بڑھ کر ہم دیکھیں کہ جب بچے ہوں تو ان سے, لڑکیاں پیدا ہوں تو ان سے بدشگونی نہ لی جائے. وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک کفار و مشرکین ایسے ہیں جب انہیں یہ خوشخبری دی جاتی تمہارے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی ہے, تمہارے غصے اور غم کے ان کے چہرے کالے پڑ جاتے,
اور وہ لڑکی کا باپ یہ سوچتا کہ میں اس ذلت کو برداشت کروں یا اسے زمین میں دفنا دوں. الا ساء ما يحكمون. ہائے انہوں نے کتنے غلط فیصلے کیے ہیں. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإياہم. اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ وہ کل تمہارے ساتھ بڑے ہو کر کھائیں گے. تم زیادہ کثیر العیال زیادہ بچوں کے باپ رہو گے تو گھر کیسے چلے گا, یہ ٹینشن مت لو. نحن نرزقکم وإياہم. تم کو اگر ہم کھلاتے تھے تو ان کو بھی ہم ہی کھلائیں گے. تم اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے, تم اپنے بچوں کے روزی رساں نہیں ہو. جیسے تمہیں ہم نے روزی دیا ہے تمہارے بچوں کے بھی ہم روزی رساں ہیں. کئی بچے دنیا کے کا ہر بچہ اپنا رزق لے کر پیدا ہوتا ہے. کئی بچے ایسے ہیں جو اپنے باپ کی اپنے والدین کی معاشی خوشحالی کا سبب بن جاتے ہیں. باپ کی تنخواہ کم تھی, گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی, بچے نے ایک بڑا حصہ اللہ کی طرف سے پیش کیا اپنے باپ کے لیے, پرموشن ہو گیا. ابھی چند دن نہیں ہوئے بچے کی پیدائش کو, یا بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا, غیبی طریقے سے باپ کے رزق میں اضافہ ہو گیا. گویا اگر غور کیا جائے تو کئی بچے ایسے ہیں جو اپنے ساتھ تو بڑا رزق لے کر آئے لیکن ان پر چند سکے صرف ہوتے ہیں, ان کے حصے کا بھی ان کے والدین کو ملتا ہے. منتھلی 20,000 کا اضافہ ہو گیا اور بچے کی تربیت پر 2,000 صرف ہو رہے ہیں, 5,000 صرف ہو رہے ہیں, 15,000 پیرنٹس کو مل رہا ہے بچے کی طرف سے, کیونکہ بچہ اپنا رزق لے کر آیا تھا. اللہ رب العالمین نے اسے بچپن سے بڑھاپے تک خوشحال بنانا مقصود تھا. تو کئی بچے اپنے والدین کے لیے رزق کا سبب ہیں, لیکن ہم نے اس بات کو کبھی غور سے نہیں سوچا, سنجیدگی سے نہیں لیا. تو بچوں کو قتل کرنا کسی بھی طرح سے اسلام میں جائز نہیں ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یاد کرو جس دن زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی پاداش میں تجھے زندہ دفن کیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ وہاں ظالم کو صفائی کا موقع نہیں دیا جائے گا, مظلوم سے پوچھا جائے گا, مظلوم کو بولنے کا حق دیا جائے گا. بچوں کی تربیت کے بارے میں نصیحت ایک بہت بڑی حصے داری ہے. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے سورہ لقمان کی دوسری رکوع میں تفصیل بیان کی ہے. ضرورت ہے کہ ہم ان تفاصیل کو پڑھیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وہ یاد کرو کہ لقمان نے جب اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, ہمارے معاشرے میں تو باپ کو نصیحت کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے. جب بھی زبان کھولتا ہے یا تو ڈانٹی دیتا ہے یا گالی دیتا ہے یا تو مارتا ہے. ایک اچھا باپ ہم ثابت ہوں گے تب ہمارے بچے اچھے بچے ثابت ہوں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو نصیحت کے لیے وقت دیتے تھے. ہماری حالت, ہماری مجبوری, ہماری بے کسی, ہماری بے سر و سامانی, ہماری مظلومی, ہماری مقہوری کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس نصیحت کے اوقات بھی نہیں ہیں. باپ جب گھر سے نکلتا ہے تو اندھیرا تھا, جب گھر لوٹتا ہے تو بچے سو چکے تھے. اگر ایسا ہمارا کاروبار ہے, ایسا ہمارا بزنس ہے, ایسی ہماری نوکری ہے تو ہمیں اس کے متبادل کی تلاش میں رہنا چاہیے. ہما وقت اس سے بہتر ڈیوٹی کی تلاش میں رہنی چاہیے, ایسی ڈیوٹی کہ ہم اپنے بچوں میں بھی کچھ وقت صرف کریں. صرف ان کو کھلانا پلانا ہی سب کچھ نہیں ہے, صحیح معنوں میں ان کی اسلامی تربیت اور اسلامی نگہداشت ضروری ہے. ورنہ کل ہماری کھیتی کی فصل خراب ہوگی تو ہم کسی کو شکوہ نہیں کر سکتے, ہم نے اس کی دیکھ ریکھ میں کوتاہی کی ہے. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں شرک مت کرنا, شرک اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے.
ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے دستے سوال بلند کرنا، کسی اور کو سجدہ کرنا، یہ زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت شرک کے خلاف۔ ہمارا بچہ کتنے وقت دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، کتنے وقت درگاہ کے صحن میں بیٹھ کر ایم ڈی جیسی منشیات استعمال کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ کتنی سگریٹ نوشی کرتا ہے، کتنے تمباکو اور گٹکے کھاتا ہے، ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک اچھے باپ کب ثابت ہو سکتے ہیں؟ جب ہم بچے کو ایک صحیح جوانی پر کھڑا کر کے بتائیں۔ صرف بچوں کو کھلا پلا دینا ہی کامیاب نگرانی نہیں ہے۔ آج ممبئی جیسے جتنے بھی میٹرو میگا سٹیز ہیں، ان کی جو حالت ہے ہم جانتے ہیں۔ سمندر کے کنارے، درگاہ کے صحن میں، سڑکوں کے فٹ پاتھ پر، کھاڑیوں میں، میدانوں میں جو نوجوان منہ میں سر ڈالے بیٹھے ہیں، منشیات کے دلدادہ ہیں، جن کے اسکولی بستوں میں سگریٹ گٹکے کی پوڑیاں ہیں، ان میں اکثر تعداد، بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، مسلم بچے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی ہی نہیں، جنہیں اخلاق و کردار کے سب سے اونچے معیار پر فائز ہونا تھا، وہ سب سے نیچے معیار پر او بی سی کی فہرست میں سب سے نیچے چلے گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی ہے۔ دنیا کی رنگینی میں ہم اتنے کھو گئے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم ایک صالح معاشرے کی تشکیل اسی وقت کر سکتے ہیں جب اپنے نفس کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی تربیت پر غور کریں۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان نے کی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ پہلے توحید کی تلقین کی، شرک سے دور کیا، اس کے بعد آخرت کی یاد دہانی کرائی۔ میرے بچے، ایک معمولی خیر ہو یا شر کسی چٹان کے اندر پیوست ہو، اللہ وہ لطیف و خبیر ہے جو قیامت کے دن اس کو اوپن کر دے گا۔ پھر نماز کی تلقین کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ بچے نماز کی پابندی کر، بچے امر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم کر، لوگوں کو برائی سے روک، واصبر، اور جب تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرے گا تو تجھے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسی مصیبتوں پر صبر کر، صبر کرنا بڑے عزم کا اور حوصلے کی بات ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ لوگوں کے لیے جب بات چیت کر تو اپنے گال مت پھلا، اکڑ، فخر، غرور، گھمنڈ کا مظاہرہ نہ کر، ہمیشہ متواضع اور چھوٹا انسان بن کر رہے۔ اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ جب چل تو درمیانہ میانہ روی سے چال چل، اکڑتے ہوئے نہ چل، اور جب بات کر تو میانہ اور اعتدال کی آواز میں بات کر۔ بہت زیادہ چیخنا چلانا اگر بہتر ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے منکر اور ناپسندیدہ نہیں ہوتی۔ یہ نبی کی اپنے بچے کو نصیحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، صحیحین میں امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے متفق علیہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عمر ابن ابی سلمہ، ام سلمہ نبی علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، وہ اپنے پہلے گھر سے جو بچہ لے کر آئی تھی ان کا نام تھا عمر ابن ابی سلمہ، ابو سلمہ کے بیٹے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے کیونکہ وہ بچے والی تھی ام سلمہ۔ فرماتے ہیں عمر ابن ابی سلمہ، كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك۔ عمر ابن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، نبی کی تربیت میں تھا، کھانے بیٹھتے تھے تو میرا ہاتھ پوری رکابی اور پلیٹ میں گھومتا تھا، اچھی اچھی چیزیں چن چن کر میں کھاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے بچے، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا کرو، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ہمارے معاشرے میں باپ بچے کی تربیت اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے پاس فرصت نہیں ہے، اور اس لیے بھی نہیں کرتا کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا سمجھ جائے گا۔
چھوٹے میں تو بڑے ہونے کا انتظار ہے، اور بڑے ہونے کے بعد یہ شکوہ ہے کہ میرے برابری کا ہو گیا ہے، اس کو خود اچھے برے کو سمجھنا چاہیے، اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں، یہ تو میری برابری کا ہے۔ بچپن میں تو بڑے ہونے کا انتظار تھا کہ ابھی بچہ ہے سمجھ جائے گا، اور بڑے ہونے کے بعد بڑے ہونے کا شکوہ ہے۔ اس طرح سے تربیت اسلامی ہوتی نہیں۔ ادھر دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حضرت حسن، آپ کے نرینہ اولاد زندہ نہیں تھی، آپ کا بیٹا کوئی دنیا میں باقی نہیں تھا، سب کی وفات ہو گئی تھی، لیکن آپ نے نواسوں کی تربیت میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ صدقے کی، بیت المال کی صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لیے۔ ہمارا بچہ اگر کوئی نادان ہے اور کوئی پتھر منہ میں ڈال لیتا ہے تو جس طرح ہم انگلی اس کے منہ میں داخل کر کے پتھر نکالتے ہیں کہ پتھر کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ چیز حلق میں پھنس جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن نے صدقے کی کھجور کھا لی، یہ نہیں کہا کہ چلو چھوٹا ہے کھا لیا، اس کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، آپ نے فوراً کہا کخ کخ اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ، تھوک تھوک نکال۔ آپ نے اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالی اور کھجور نکالی اور کہا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نبی کے گھرانے والوں پر صدقے کا مال حرام ہے؟ حرام و حلال میں تمیز سکھائی جا رہی ہے، اور یہ نانا اپنے نواسے کو سکھا رہے ہیں۔ باپ کو کتنی بیٹے کی تربیت کرنی چاہیے جب نانا اپنے نواسے کی اتنی تربیت کریں تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے بچوں کو نہیں، سماج کے ہر بچے کو نصیحت کرتے تھے۔ راستہ چلتے ہوئے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے۔ آج ہم بڑوں کو سلام نہیں کرتے، بلکہ کننکھیوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ مجھے سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہم سلام کے منتظر ہیں۔ ہمارے پیغمبر بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ ہم میں اور ہمارے پیغمبر کے مزاج میں کتنا فرق ہے۔ کیوں سلام کرتے تھے؟ تاکہ ان کے اندر بھی سلام کی عادت پڑے۔ ہماری مسجدیں ہمارے نوجوانوں سے خالی ہے۔ کیوں خالی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر اپنے نواسوں کو اپنے ساتھ مصلی تک لاتے تھے، ہم اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ مسجد میں نہیں لاتے۔ اور کیوں لائیں؟ ہم خود مسجد میں نہیں آتے۔ کیوں لائیں جبکہ ہم خود بے نمازی ہیں؟ ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کیسے سکھائیں جبکہ ہم خود جھوٹے ہیں؟ ہم تو بچے سے بلواتے ہیں، جاؤ دروازے پہ کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے، فون دیتے ہیں کہہ دو کہ ابا بیمار ہیں۔ وہ لوگ اپنے بچوں کو راست بازی کیسے سکھا سکتے ہیں جو خود راست باز نہیں ہے؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین۔ 7 سال کے بچے ہوں تو نماز کا آرڈر کرو۔ بچہ ٹیوشن نہیں جا رہا ہے تو ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کھانا نہیں ملے گا، تمہیں باندھ کر رکھا جائے گا، ٹیوشن جاؤ، جاؤ وہاں انگلش پڑھو، جاؤ تمہاری عیسائی ٹیچر تمہیں جو بھی بتائیں پریئر کرنے کے طریقے، وہ طریقے سیکھو۔ ایک مسلم حاجی صاحب اپنے بچے کو عیسائی ٹیچر کے پاس بھیج رہے ہیں، بچہ نہیں جاتا تو مارتے پیٹتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، پنشمنٹ کرتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں کہتے۔ اسلام میں اگر باپ کو حق تھا بچے کو مارنے کا تو نماز ہی وہ عبادت تھی جس کے لیے مارنے کا آرڈر تھا۔ 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو پنشمنٹ دو، مارو۔ میرے ساتھ میرے چھت کے نیچے رہتے ہوئے تو نماز نہیں پڑھے گا، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن جو فجر کے ٹائم خود ہی کھراٹے لے رہا ہے وہ بچے کو کیسے نصیحت کرے گا؟ میرے بھائیوں، ہم بچوں کی تربیت میں سیریس نہیں ہوئے تو بر صغیر میں مسلمانوں کا فیوچر، مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تاریخ سے تمہارا نام مٹا دیا جائے گا۔ حالات بن رہے ہیں۔ ہم اگر حساس نہیں ہوئے، ہم اگر سنجیدہ نہیں ہوئے، ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی کلچر نہیں دیا تو پھر انہیں جبرن مذہب بدلنے پر مجبور بھی نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ آج کیا جا رہا ہے، تازہ خبریں ہیں، بلکہ یہ تو خود مذہب بدل لیں گے۔
دل خالی ہے، خالی ورق ہے. ہم نے اگر اپنی تعلیمات نہیں لکھی تو دوسرے اپنی تعلیمات لکھ دیں گے، پھر ہم کل پچھتانے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اخیر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں. صحابہ کرام کو دیکھیں تربیت میں کون سی باتیں سکھاتے تھے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بچے، انک لن تجد طعم الایمان، تم ایمان کی مٹھاس پا ہی نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک کہ تم یہ یقین نہ کرو انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. تمہارے پاس جو بھلائی یا خوشی برائی پہنچی ہے وہ چوک ہی نہیں سکتی تھی، پہنچنا ہی تھا. اور جو بھلائی اور برائی تم کو نہیں ملی ہے، تم سے چوک گئی ہے، وہ بغیر اللہ کی اجازت کے تم کو مل ہی نہیں سکتی تھی. یعنی خیر ہو یا شر، اچھائی ہو کہ برائی، گھاٹا ہو یا منافع، جو کچھ بھی ہے یہ من جانب اللہ ہے. بچے نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا تو باپ نے کہا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے آسمان، زمین، آدم، جن، سب مخلوقات سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، تقدیر کا قلم. کہا اکتب، لکھ. قلم نے کہا وما اکتب، کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا اکتب مقادیر کل شیء الی یوم القیامہ، قیامت تک ہر چیز کی تقدیر لکھ دے. فجرا فی تلک الساعۃ بما هو کائن الی یوم القیامہ. قلم چل گیا، تقدیر لکھی گئی. ایک چھوٹے بچے کو تقدیر کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس کی دلی کیفیت کو بدلنے کی کوشش ہے، اس کے سوچنے کی صلاحیت بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ بیسک ہے، بنیاد ہے. وہ بچپن میں جو سوچے گا، اس کے جو افکار ہوں گے، اسی پر اس کی تعمیر ہوگی، اسی پر اس کی عمارت قائم ہوگی. اگر ہم نے بچوں کی صحیح تربیت کی، یا اگر اپنے دوستوں کے ساتھ مزار میں بھی جائے گا تو باہر کھڑا رہے گا، کہے گا نہیں ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، آپ جا کر آؤ. اس کے دوست اگر گٹکا، تمباکو، سگریٹ نوشی کریں گے، ایم ڈی کے شکار ہوں گے تو یہ بچہ دور رہے گا، کوشش کرے گا دور رہنے کی، کیونکہ باپ کی نصیحت اس کے ساتھ رہے گی، ماں کی تلقین اس کے ساتھ رہے گی. تو سب سے زیادہ بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نونہالان قوم کو، شبستگان ملت کو بہت ساری خرافات سے رب العالمین محفوظ رکھے، تمام سماجی لعنت سے محفوظ رکھے، ہمیں ہمارے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ جل وعلا والصلاة والسلام علی خیر خلق الاعلی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والفجرة وجميع أعداء الإسلام واليهود والنصارى والمجوس والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأهم وأكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وسط الخلل، قدم سے قدم ملا لیں، خوب مل کر کھڑے ہوں اور اپنے دونوں پیروں کا اندرونی فاصلہ سینے کی چوڑائی سے زیادہ نہ رکھیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Rồi